25 دسمبر کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کرسمس دراصل دو لفظوں کرائسٹ اور ماس کا مجموعہ ہے۔ کرائسٹ کا معنی مسیح اور ماس کا معنی اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، مسیح کے لیے اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ 25 دسمبر کو کرسمس کا ہونا، اس دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا، اس کے متعلق پورے عیسائی لٹریچر کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی بات نہیں ملتی۔ البتہ 525 عیسوی میں ایک عیسائی پادری جو کیلنڈر نگار بھی تھا، اس نے 25 دسمبر کا دن کرسمس کے لیے مختص کیا۔ پھر اسی پادری کو فالو کرنے والے، اس کے اتباع کرنے والے عیسائی فرقہ، وہ اس دن کرسمس منانے لگا۔ چنانچہ بعض اس خطوں میں عیسائی 6 دسمبر کو، بعض خطوں میں 18 دسمبر کو بھی کرسمس مناتے ہیں۔ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے الیعاذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ یہ کہتے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الیعاذ باللہ۔ اور دوسری طرف عیسائیت کا پھر یہ نظریہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی الیعاذ باللہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کا دن سمجھتے ہوئے یہ مناتے ہیں، اور اسی کو انہوں نے اپنی خوشی کا دن، ایک عید کا دن بنایا ہوا ہے۔ اور اسلام کے سراسر خلاف ہے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، کہ یہ الرحمن کی طرف، اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ انتہائی عجیب اور بڑی بات ہے، اور اتنی خطرناک بات ہے کہ قریب تھا کہ اس سے آسمان پھٹ پڑتے، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ گر جاتے، کہ یہ رحمان کے لیے بچہ پکارتے ہیں، رحمان کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کی روح سے یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اس دن میں عیسائیوں کو مبارکباد دینا، یا ان کی جو ہے وہ مجلسوں اور محفلوں میں شرکت کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیک کاٹنا، یا کسی طرح کی طریقے سے بھی ان سے معاونت کرنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، یہ حرام ہے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں، اور بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو۔ اور اس آیت کے شان نزول میں اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جو ایک بڑے یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اور جب یہ مسلمان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مذہب یہودیت میں ہفتے کے دن کا احترام ہے، اور اسلام میں ہفتے کے دن کا احترام کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی حکم نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مذہب یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور اسلام میں اونٹ کے گوشت کو لازماً استعمال کرو، اس کا کوئی حکم نہیں۔ لہذا اگر ہم ہفتے کے دن کا بھی احترام کریں، جمعے کا بھی احترام کریں، ہفتے کے دن کا بھی احترام کریں، اور اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھیں لیکن اس کو کھائیں نہ، استعمال نہ کریں، تو دونوں ملتوں، دونوں مذہبوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کر دی کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آدھا جو ہے نا وہ کچھ اسلام کی باتیں، کچھ دیگر مذاہب کی باتیں لے لینا، یہ اسلام میں جائز نہیں، اور یہ اسلام کے جو ہے وہ نظریے اور اسلام کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔
اس لیے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور غیر مذاہب کی تمام باتیں چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، ان کی کسی بھی جو ہے وہ ان کے خاص اور ان کے امتیازی جو ہے وہ صفات اپنا کر، کام اپنا کر، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کرسمس کی جو ہے محافل سے، مجلسوں سے بچیں، ان کو مبارکباد دینے سے بچیں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ اور باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بتا دیا کہ 25 دسمبر ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ بات خود عیسائیت کے لٹریچر سے بھی ثابت نہیں ہے، جائے گی کہ اسلام میں تو اگر دیکھا جائے تو سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو فرما رہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ آپ کھجور کے اس تنے کو حرکت دیں تو یہ آپ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، اور آپ جو ہے وہ کھجوریں استعمال کریں، پکی ہوئی تازہ کھجوریں، اور پانی کے چشمے سے پانی پئیں۔ تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ درخت جو ہے، اس درخت کے اوپر کھجوریں پک چکی تھیں، اور مریم سلام اللہ علیہا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کو ہلائیں تو بس کھجوریں گر جائیں گی، اور آپ کھجوریں استعمال کریں، کھجوریں کھائیں، پانی پئیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گرمی کا موسم تھا، اور جو ہے وہ کھجوریں پک چکی تھیں فلسطین کے علاقے میں، چونکہ بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اگست اور ستمبر میں جا کر کھجوریں پکتی ہیں، تو اس موسم کے اندر جو ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دسمبر تو سردی کا زمانہ ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب بھی ہوئی ہو، اسلامی نقطہ نظر میں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، تو یہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ والعیاذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ والعیاذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے، اور اس کی خوشی میں وہ جو ہے یہ محافل منعقد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اس سے احتراز لازم ہے۔